کہ جو ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں وہ ون کر گئے ہیں اور بہت سخت مقابلہ ہوا اور کافی لوگوں کو اس کا تھا کہ شاید ہار نہ جائیں، اور اس سے آج ہم جانیں گے کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پاکستان کو کیا بینیفٹس ہیں، کہ پاکستان کو بینیفٹس آیا ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور افغانستان پہ بھی انہوں نے اس لیے حملہ کیا تھا کہ یہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، عراق پہ بھی، کویت پہ بھی، ہیومن رائٹس کو بنیاد بنا کے۔ تو سر جہاں ایکچوئل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بول نہیں رہے، اللہ ان کی بھی منافقت بے نقاب کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے اوپر مکمل انحصار اس دور میں نہیں کیا جا سکتا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کے یا دنیا کا کوئی بھی بندہ 47th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہوگا وہ انپریڈکٹیبل ہوگا۔ اچھا السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور اگر میں زوڈیک کی بات کروں، جو ٹاپ کے زوڈیک ہوتے ہیں اس کی ایسی سی زبردست سید حیدر جعفری صاحب ریسرچ نکالتے ہیں کہ انسان بعد میں دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو لیکن آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ سیاست پر بھی ہم تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں، اسٹرالوجی پلس سیاست کو ایڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے پریڈکشنز لے کر آتے ہیں، اور ہر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کوسچنز ہوں، کیونکہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹرالوجی آئے۔ اور ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی جو ریسرچ ہے اس کو آج ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ جو ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں وہ ون کر گئے ہیں اور بہت سخت مقابلہ ہوا اور کافی لوگوں کو اس کا تھا کہ شاید ہار نہ جائیں، اور اس سے آج ہم جانیں گے کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پاکستان کو کیا بینیفٹس ہیں، کہ پاکستان کو بینیفٹس آیا ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی دوستی تو ہم نے جب سکرین پہ دیکھی ہے تو بڑی اچھی نظر آئی ہے، بانڈنگ بڑی اچھی نظر آئی ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ان کو دیکھا ہے، تو کیا ان کو سپورٹ کیا جائے گا ان کی طرف سے یا نہیں کیا جائے گا، اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، ہونے کیا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ بدل تو نہیں جائیں گے؟ آگے کیا معاملات ہوں گے؟ امریکہ کے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں؟ اور یو کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت زبردست ویڈیو ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ فائن، شکر الحمدللہ سے۔ شاہ جی آخرکار آپ کی کیلکولیشن کرنا اللہ نے سر، میرے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ میں کرتا ہوں، کرتا اللہ ہے۔ میرا کام اس کو پڑھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آخری وقت تک ہم لوگ بھی اس بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ 51% ڈونلڈ ٹرمپ اور 48% 49% کملا ہیرس، کرتا اللہ نے اسی طرح کا رزلٹ بنا ہے تقریباً، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا۔ لیکن ایک چیز، سب سے اہم چیز جو ہم لوگ بینگ پاکستانی، جو ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائے گا۔ اپارٹ فرام زوڈک چارٹ، مجھے علیمہ خان کا ایک جملہ سن کے بڑا مزہ آیا۔ اس نے جب صحافی نے اس سے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹرمپ ہمارا ابا ہے، تو ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے سر۔ نہ ٹرمپ کہیں پاکستان میں پیدا ہوا ہے، نہ کوئی وہ کسی مطلب وہ شیخو پورے پیدا نہیں ہوا، وہ امریکن ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور نیشنز اپنے فیصلے اپنے مطابق کرتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے۔ آئی کے از این انٹائرلی ڈفرینٹ ساورن پرسنالٹی۔ آئی کے کو سپورٹ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب آئی کے کوئی اتنا ہی کاکا ہے کہ لوگ آگے اسے کہیں گے کہ جی آجو بھائی جان چلیے تو اٹھ کے ٹر پائے گا۔ نو، ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از این آئیکن، ہی نوز واٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ اب میں تھوڑا سا تفصیل سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیوں ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا، میں عہدے کی بات نہیں کروں، میں آپ کو بائیڈن ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو اس بندوں کو بھول جائیں۔ بائیڈن سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا وہ 45th پریزیڈنٹ تھا۔ 9، 4 اور 5، 9 نے اپنی انرجی شو کرنی ہی تھی۔
نو نے یہ کام کیے کہ نو نے دنیا کو بہت ساری چیزیں دیں. ڈیل آف دا سینچری جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی، لیکن اس ڈیل آف دا سینچری کا نتیجہ نکلتے نکلتے 3 سال لگ گئے. ٹھیک ہے، اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کا پیکٹ کروایا، اور اسرائیل کا پیکٹ کرانے کے بعد اسرائیل کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا اسلحہ اپنی چیزیں سیٹل کر لے تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر کو آپ جو ہے وہ اس کو اندیکھا نہیں کر سکتے. جیرڈ کشنر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد بھی ہے اور اسرائیل کا سب سے خاص آدمی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر 46th پریزیڈنٹ آیا بائیڈن. 6 4 + 6 1 کیاس، ہیسل، جنگیں، بڑکیں وہ آپ نے پوری دنیا میں دیکھ لی. 2025 9. ٹھیک ہے، 2025 9 اپنی جگہ، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کی میں بات کروں، 47th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، 47th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ. یہ جو 47 ہے نا، یہ 7 اور 4 11 یہ ہیپننگس کا نمبر بھی ہے، پازیٹیوٹی کا نمبر بھی ہے، لیکن یہ 2 نمبریوں کا نمبر بھی 2 ہے. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر مکمل انحصار اس دور میں نہیں کیا جا سکتا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کے یا دنیا کا کوئی بھی بندہ 47th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہوگا وہ انپریڈکٹیبل ہوگا. اچھا، جیسے بائیڈن کھلے عام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف کھڑا تھا، کھلے عام لوگوں کی حکومتیں گرا رہا تھا، کھلے عام ساری جنگیں کر رہا تھا، کھلے عام سارا کچھ کر رہا تھا. ٹرمپ ویسا نہیں کرے گا. اچھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ پیچھے سے جو ہے وہ گیمیں کرے گا، وہی کرے گا وہی، لیکن پالیسیز بدلیں گی. اچھا، اور پالیسیز بدلنے کا اثر پاکستان پہ آئے گا. اچھا، پاکستان کے اوپر یہ اثر نہیں آئے گا کہ پاکستان، دیکھیں بات ایبسلیوٹلی ناٹ سے آگے شروع ہوگی، بات ایبسلیوٹلی ناٹ سے پیچھے نہیں جائے گی، یہ یاد رکھیے گا. اچھا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی بھی طرح کے دھوکے کی توقع بھی کر سکتے ہیں ٹرمپ کی طرف سے. ٹرمپ کی طرف سے بالکل 100%. لیکن شاہ جی جتنے اوورسیز ہیں جو امریکہ کے لوگ رہنے والے سر وہ بالکل سب نے ووٹ اس کو دی ہے. سب نے اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا کچھ وہ تباہی کر دے گا، یہ کر دے گا، وہی وہ کرے گا. اور اب دنیا دیکھے گی کہ چیزیں کس طرف شفٹ ہوتی ہیں. دنیا میں جنگیں بڑھنی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ چاہے جو مرضی کر لے کہ میں جنگیں نہیں ہونے دوں گا، میں جنگیں روکوں گا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دس از دی گاڈز ول. دس از دی گاڈز ول. کچھ چیزیں فلیئر اپ ہوں گی، یہ ان کو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس طرح نہیں کر پائے گا. دوسری بات، پوری دنیا میں اس کی ایک اچھی ریپو بنے گی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے. بظاہر دنیا میں اس کا فیس اچھا ہوگا، لیکن پیچھے سے ویسا ہی ہوگا جیسا ہوتا ہے. اچھا، یہ اپنا ٹینیور سر پورا کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا، پورا فل نہیں کرے گا سر. وہ پاکستان جو صدر الیکٹ ہوا ہے وہاں پہ تو یہ جو ہے نا، وہ آج تک امریکی تاریخ میں کوئی صدر ایسا ہوا ہی نہیں جس نے اپنا ٹینیور پورا نہ کیا ہو. سوائے ایک تھا شاید جس کی امپیچمنٹ شروع ہو گئی تھی تو اس نے ریزائن دے دیا تھا. اس کو بھی نکالا نہیں گیا تھا، اس نے خود ریزائن دیا تھا. ٹھیک ہے، باقی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہے. مطلب ہم لوگ فیصل آباد میں یا گھنٹہ گھر پہ بیٹھ کے امریکہ کی سیاست کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر نہیں آتا وہ والا سین. مطلب نکال دیں ذہن سے. مطلب وہ کوئی ڈی گراؤنڈ دا الیکشن ہوا ہے، اس کا الیکشن جہاں پہ ہوا ہے، جہاں کے لوگوں کا وہ صدر ہے، اس نے ان کا دھیان کرنا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں، پوری دنیا میں امیگریشن کے حوالے سے چیزیں پالیسیز بدلیں گی، اس کا امپیکٹ پڑے گا، پاکستانیوں کو فیور ملے گی، پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کہے گا کہ جی آ جاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانیوں سے وہ باتیں بھی منوا سکتا ہے
جو پاکستانیوں کے لیے بہت خطرناک ہو جائیں گے. اچھا، بلیک میل کر کے سر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر تکیہ اور پورا پٹ دی آل ایگز ان سنگل باسکٹ وہ کر دیں گے تو تباہی ہو جائے گی. جیسے کہ یہ ہمارے لوگوں نے ٹرمپ کو بڑی گالیاں نکالی تھی، انہوں آ گیا نا، آ گیا تو بس. سر جب ان کا آپ ذائچہ دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب کا، مین چیز پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو اور اس کی پازیٹیو جو ہے نا، کوئی سوچ پازیٹیو ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور وہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو جلدی جلدی ریپ اپ کرنے کے چکر میں نا بعض اوقات غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، جذباتی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کوٹ ہے، ایکسینٹرسٹی از اے پرائس وچ ایوری وائز مین ہیز ٹو پے. یہ جو خبتی ہونا ہے نا، یہ ایک ایسی قیمت ہے جو ہر سمجھدار آدمی کو دینی پڑتی ہے. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، ایکسینٹرک تو ہوتے ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہی از اے ویری گڈ مین. رہ گئی بات، میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جو آئی کے کی سچویشن ہے وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. آئی کے از کمنگ، آئی کے کو کوئی روک نہیں سکتا. نومبر 2024 میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے. نومبر آ گیا، نومبر ختم ہوتے ہوتے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پازیٹیو وائبز ملنی نہیں شروع ہو گئی دنیا سے. آپ کو پوری دنیا سے وہ جو ہے نا، وہ جو ایک چیزوں کی وہ آوازیں نہیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. نومبر ختم ہوتے ہوتے سر کسی نہ کسی طرف ایک کانکریٹ سٹیپ اٹھایا جا چکا ہے. اور اس کے بعد اگلے 1.5 سال میں پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کا ختم ہونا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد 2.5 سے 3 سال میں پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. میں کوئی فالس ہوپ نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کا فرمان ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم، بربریت، یہ سب یہ ختم ہوگا. یہ اتنا ختم ہوگا کہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا. یو ول سی اٹ. بالکل سر. میں کوئی یہ ہوپ فلنس کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیلکولیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے ہمیشہ سے، اور فیب میں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا شاجی کے ساتھ، اور ہم اس کے بعد اب نومبر کا شاجی نے شروع سے کہا تھا، اس نومبر میں ہم انٹرنل پروگرام کر رہے ہیں. اور شاجی اب ڈیلی بیسس پہ بھی، مطلب ہفتے کے بعد ہم جب آئی کے کا ذائچہ ڈسکس کرتے ہیں، بڑے لوگوں نے آپ کے ساتھ صبر بھی کیا ہے اس کے ذائچے کے ساتھ ساتھ. تو اب پازیٹیو نومبر میں باہر آتے کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ صبر میں نے تو انرجی پیٹرنز کو گزرتے ہوئے دیکھنا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ میری وہی ہے کہ میں نے ایسے ٹائم دیکھنا ہے اور آپ کو بتا دینا یہ ٹائم ہوا ہے، یہ ٹائم ہوا. بالکل، گھڑی میرے ہاتھ میں جس کی ہے اسی کی ہے، میری نہیں ہے. گھڑی نے ٹائم اس کی مطابق بتانا ہے. میں اس میں مینیپولیٹ کروں کہ جی نہیں جی اے ٹائم نہیں ہے، اے ٹائم ہے، تو میں نے جا کے جواب بھی تو دینا ہے جس نے گھڑی بنائی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہے گا تو غلط دس رہے ہیں. اس لیے بھائی جان جب وہ بدل دیتا ہے تو ہم بھی بدل دیتے ہیں. ہم نے گھر سے تو نہیں لانا، ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں کرنا. ایسے ہی ہے شاہ جی. بالکل، جب وہ نظام بدل دیتا ہے تو ہم نظام بدل دیتے ہیں. صبح ہو سکتا ہے وہ سارا نظام بدل دے، لیکن جتنا مجھے نظر آتا ہے میں اس کی روشنی میں دیانتداری سے بات کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے آئی کے گرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے پاکستان کے لوگوں کی ول پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے کسی حد تک، فل نہیں، کسی حد تک عدلیہ بھی سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی بہت سارے چہروں سے نقاب نوچنے باقی ہیں. اللہ کا نظام اکراس دا بورڈ چلتا ہے. امریکنز کے چہرے سے بھی نقاب نوچے جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے وہ سلیکٹڈ بات کرتے ہیں. دیکھیں امریکن ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، اور افغانستان پہ بھی انہوں نے اس لیے حملہ کیا تھا کہ یہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، عراق پہ بھی، کویت پہ بھی، ہیومن رائٹس کو بنیاد بنا کے. تو سر جہاں ایکچوئل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بول نہیں رہے. اللہ ان کی بھی منافقت بے نقاب کر رہا ہے. بے شک یہ قدرت سب کے منہ سے نقاب اتار رہی ہے، نقاب اتار، ججز کے چہرے سے بھی نقاب اتار رہی ہے. کون کون سے تھے، کنہوں نے، کون اچھے تھے، کون سب اللہ کی طرف سے اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. مقافات عمل سر ہے نا، یہ ہو رہا ہے. یہ سال آپ نے کہا تھا آخر میں چیزیں دکھا کے جائے گا، تو دکھا رہا ہے. سب کچھ پلٹے گا اور یو ول سی اٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ اچیو کر لیا. سر قدرت 1 سیکنڈ میں برباد کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں برباد کرتی ہے. شاہ جی نومبر جاتے جاتے
خان کو باہر لے آئے گا؟ چانسز تو بہت ہے، کیونکہ آپ نے اس ٹائم کے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا کچھ ہفتوں کی گیم ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان میں، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک بندے کا نام ہے. مجھے اپنے جملے بھی یاد ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، کرنا اللہ نے ہے، اللہ نے کرنا بے شک ایسا ہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آئی کے ہے نا، یہ پہلے تو سونا تھا، اب وہ کندن بن کے نکلے گا. وہ بتائے گا کیا ہے، نظام بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، الیکشن سر پہ کھڑا ہے، آپ جو مرضی کہتے الیکشن ہیں، سر پہ کھڑا ہے، آپ جو مرضی کہتے اچھا ہیں، چلے کرنا اللہ نے ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے. چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا سید حیدر جعفری صاحب جو ہیں، اور بڑی ان کی اچھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ شاہ جی زوڈیک کے بارے میں شاید جس طرح بتا رہے ہوتے ہیں، تو سر بہت سے ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا، اس میں کافی کمنٹس ایسے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے یار یہ شاہ جی جو بتا رہے ہیں یہ تو میں ہوں. یہ کمنٹ ایک آیا ہوا تھا، اس کی مرضی. تو میں نے کہا یہ مجھے ہنسی آ رہی تھی دیکھ میری کے. مرضی سے سر نہیں ہوتا. دیکھیں جس دن میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کرتا ہوں، اس دن ختم ہو جائے گا. انسان کو اس کی ایگو مرواتی ہے. اور پلیٹو نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، میرے یہاں لکھا ہوا ہے، as much as I know that I know nothing. I know nothing. اور نیٹشے نے شاید کہا تھا، مجھے اس کا پورا یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی بہت بڑے فلسفر نے کہا تھا my imperfection makes me human. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. everyone except prophet سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his family. سرور انبیاء اور ان کا گھر کے علاوہ باقی سب امپرفیکٹ. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نور سے روشن ہے، وہ ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے، باقی گلا ہی نہیں اور کھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سر، ویلکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین نومبر کا مہینہ اب شروع تو ہو چکا ہے، اور 8-9 تاریخ بھی ہو چکی ہے. جلسے کی سر ذرا پلیز تھوڑا سا کلیئر. جلسے آگے ہو رہے پی ٹی اے کے مختلف پی ٹی آئی بڑی ہوگی نا سر، پی ٹی آئی نے اپنا کام کرنا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیوس تو بڑھے گی، اور یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کیوس بڑھے گی، چیزیں بڑھیں گی، اسٹریٹ موومنٹس بڑھیں گی. ٹائم ول ٹیل، بہت بہتر ہوگا. اور اس بار چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ غداروں کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گی. جو پارٹیز کے اندر ہیں غداروں کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل جائیں گی. God has his own plans sir. اللہ جب خیر ہر چیز کرنا ہی اللہ نے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ڈرائیونگ کی نا چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ خود جو ہے اس کی کمانڈ خود لے لیتا ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کی کمانڈ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ خود لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ سر، بے شک ایسا ہی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرے. اور ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. یہ کیلکولیشن کا علم ہے اسٹرالوجی، کرنا میرے اللہ نے ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو اسٹرالوجیکل ہوتی ہیں یا میرے دوسرے ٹاپکس ہیں یا سیاسی ٹاپکس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ